میں نے اس ذات گرامی کی سنت کی خلاف ورزی کی جو راتوں کو بیدار رہے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم کی تکلیف ہو گئی اور بھوک کی وجہ سے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے اور لپیٹا، اپنے نرم و نازک پہلو کو پتھروں کے نیچے اور سونے کے بلند و بالا پہاڑوں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہایت بے رخی دکھائی۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی ضروریات نے آپ کی بے رغبتی کو مزید مستحکم کر دیا۔ بے شک ضرورت عصمت رسول پر غالب نہیں آ سکتی۔ دنیاوی ضروریات اس ذات بابرکات کو دنیا کی طرف کیسے مائل کر سکتی ہیں کہ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو دنیا عدم سے وجود میں نہ آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت اور جن و انس کے سردار ہیں اور عرب و عجم دونوں کے سردار ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے اور منع کرنے والے ہیں، بس کوئی ایسا شخص نہیں جو ہاں اور نہیں کہنے میں ان سے بڑھ کر سچا ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں جن کی سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ مصیبتوں میں سے ہر شدید مصیبت کے وقت آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، بس آپ کا دامن تھامنے والے گویا ایسی رسی کو تھامے ہوئے ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری صورت اور صفات میں تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں، اور سب انبیاء علیہ السلام علم و سخاوت میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور سب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے سمندر سے ایک چلو اور باران رحمت سے تھوڑا سا پانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اپنی حدود پہ کھڑے ہیں، جو حدود گویا کے علم کے ذخیرے میں سے ایک نقطہ یا حکمتوں کے مجموعے میں سے ایک حکمت کی بات ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں جن کی سیرت و صورت کامل ہو گئی، پھر انہیں محبوب منتخب کر لیا روح کو پیدا کرنے والے نے۔ پاک ہیں اپنی خوبیوں میں کسی بھی شریک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے حسن کا جوہر ناقابل تقسیم ہے۔ جو کچھ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کیا اسے چھوڑ دے، اور جو تو چاہے اور جیسے چاہے مدح بیان کر، یعنی خدائی صفات نہ دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی عزت چاہے منسوب کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کی طرف جس عظمت کی چاہے نسبت کر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد نہیں کہ ان کو کوئی بولنے والا منہ بیان کر سکے۔ آپ اگر ان کے معجزات عظمت میں ان کے مرتبے کے برابر ہوتے تو ان کا نام لینا بوسیدہ پرانی ہڈیوں کو زندہ کر دیتا۔ ہم سے ایسا امتحان نہ لیا جس سے عقلیں عاجز آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہم پر شفقت کرتے ہوئے بس ہم شک و حیرت میں مبتلا نہ ہوئے۔ ان کے پوشیدہ راز نے مخلوق کو عاجز کر دیا، بس نہیں دکھائی دیتا ان سے قریب یا دور کوئی بھی سوائے ان کے راز کو بیان کرنے سے عاجز و خاموش۔ جیسے سورج دور سے دکھائی دیتا ہے چھوٹا سا، اور قریب سے دیکھنے پر نظروں کو خیرہ کر دیتا ہے، اور دنیا میں ان کی حقیقت کو کیسے پا سکتے ہیں وہ لوگ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، گویا کہ ان کے بارے میں خواب پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ بس ان کے بارے میں ہمارا کل علم یہ ہے کہ وہ بشر ہیں اور اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے برتر ہیں۔ وہ تمام نشانیاں جو معزز رسول علیہ السلام لے کر آئے وہ ان رسولوں تک آپ کے نور سے ہی پہنچی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال کا سورج ہیں، اور انبیاء آپ کے ستارے ہیں جو اندھیروں میں لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ فضل و کمال کا سورج طلوع ہوا تو اس کی ہدایت عام ہو گئی تمام جہانوں میں، اور اس نے تمام امتوں کو زندگی عطا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کتنی معزز ہے جس کو اخلاق نے زینت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت پر مشتمل اور خندہ پیشانی کے خوگر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازگی میں پھول کی مانند ہیں، اور شرف میں چودھویں کی چاند کی طرح، جود و کرم میں سمندر کی مانند، اور ہمت میں پورے زمانے کی طرح۔ گویا کہ وہ اپنی جلالت شان میں یکتا ہونے کی بنا پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ لشکر میں ہیں یا خادموں کے درمیان ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گویا کہ وہ دندان مبارک سیپ میں چھپے ہوئے موتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور تبسم کے دوران ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی خوشبو اس خاک کے برابر نہیں ہو سکتی جو آپ کے جسد اطہر سے ملی ہوئی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو
اسے سونگھ یا بوسہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل